الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ نے اپنی ذات اقدس پر اپنے بندوں پر شفقت و رحمت کرنے کو واجب کر لیا ہے۔ اللہ جل شانہ سب سے بڑھ کر مہربان، رحمان اور بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی بھی رحمان و رحیم نہیں ہو سکتا۔ ان سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا، رحمت کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، شفیق اور رحم دل نہیں ہو سکتا۔ جتنی شفقت، جتنی رحمت اللہ جل شانہ کی اپنے بندوں پر ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن شریف کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اور سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جتنے بھی مضامین اور احکام مذکور ہیں، ان سب کا لب لباب اور مغز سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور اس میں بھی جو دوسری آیت ہے وہ یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو
بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ پاک نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراپا رحمت ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر مہربان، رحم دل اور شفیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر حضور کے صحابہ ہیں، رحماء بینہم، صحابہ کرام کی صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ لہذا ہم کو یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے، اللہ کے مخلوق پر شفقت ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، اور بیجا غصہ کرنا، سختی کرنا، مارنا پیٹنا، تکلیف پہنچانا، لڑنا جھگڑنا ہرگز ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی شفقت و رحمت کا یہ عالم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں، ان 100 میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے، اس ایک حصے کی برکت سے اور اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے اس دنیا میں محبتیں قائم ہیں، شفقتیں قائم ہیں، رحمتیں قائم ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی پر رحم کھاتا ہے، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، رحم کھاتے ہیں، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، دوست احباب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، عزیز و قریب ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں، انسان تو انسان، جانوروں پر بھی نرمی اور رحم کھایا جاتا ہے۔ یہ اسی 1/100 رحمت کا اثر ہے، یہ اس کو محبت کا بازار اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے گرم ہے۔ اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ دنیا کا جو 1/100 حصہ ہے یہ بھی واپس 99 حصوں کے ساتھ مل جائے گا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 100% حصوں سے اپنے بندوں کو معاف فرمائیں گے، بخشش فرمائیں گے، دوزخ سے بری فرمائیں گے، اور بہانے بہانے سے بخشیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور شفقت کا واقعہ آتا ہے کہ 2 آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ دوزخ میں بھی اللہ پاک نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے خصوصی
رعایتیں فرمائی ہوئی ہیں، خصوصی رعایتیں فرمائی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کافروں کی دوزخ الگ بنائی ہے، مسلمانوں کی دوزخ الگ بنائی ہے۔ کافروں کی جو دوزخ ہے اس کا عذاب انتہائی سخت ہے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی دوزخ کی جو تیزی ہے وہ کم ہے۔ دوسرے، کافروں کو دوزخ میں عذاب دینے ہی کے لیے ڈالا جائے گا، اور مسلمانوں کو اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو گناہوں کے میل کچیلے سے پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ جیسے جیولر اور صراف اور سونار سونا آگ میں ڈالتے ہیں صاف کرنے کے لیے اور اس کی میل اور کھوٹ دور کرنے کے لیے، یہی مقصد وہاں پر بھی ہوگا، جس کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم کسی کے خدا نخواستہ بلا وجہ پیٹ میں چاقو مار دیں، اس سے کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، اور کتنا غصہ بھی آئے گا، نہ جانے آدمی کیا سے کیا کر گزرے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب آپریشن میں چاقو چلائیں اور اس کا پیٹ چاک کریں، روز کرتے ہیں، اور ایک نے دسیوں میں کرتے ہیں، تکلیف وہاں بھی ہوتی ہے مگر ویسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ خیر خواہی میں ہوتا ہے، مہربانی کے ساتھ ہوتا ہے، علاج کے لیے ہوتا ہے، بڑی تکلیف دور کرنے کے لیے چھوٹی تکلیف کو گوارا کیا جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ ایسے کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا عذاب دینے کے لیے، اور مسلمانوں کو اگر ڈالا جائے گا تو وہ عذاب دینے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا، گناہوں کی میل کچیل تو دور کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، کیونکہ جنت پاک صاف جگہ کا نام ہے، وہاں کوئی میل نہیں ہے، وہاں کوئی گندگی نہیں ہے، لہذا کوئی گنہگار بندہ گناہوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے پاک ہونا شرط ہے، پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ اور پھر ایک خصوصی مہربانی اللہ تعالیٰ کی یہ ہوگی کہ جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نیند مقرر کر دیں گے اور مسلط کر دیں گے، وہاں ان کو نیند آ جائے گی، اب آگ میں جل بھی رہے ہیں اور سو بھی رہے ہیں۔ اب سونے میں کیا پتہ چلتا ہے آدمیوں کہ میں جل رہا ہوں یا میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نیند تو ایسی ہے کہ جہاں بھی آ جائے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ جب پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر نیند غائب ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر شفقت کیا ہوگی اور رحمت کیا ہوگی۔ اور اس حدیث کی شرح میں شارحین نے فرمایا ہے کہ بعضوں پر تو موت طاری ہو جائے گی، یعنی وہ جہنم میں جا کے مر جائیں گے، آپ جل رہے ہیں، بھون رہے ہیں، پاک صاف ہو رہے ہیں، پھر تو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ اور بعضوں پہ نیند طاری ہو جائے گی جس میں آگ کا احساس نہیں رہے گا، آگ کے جلنے کا احساس ختم ہو جائے گا، اور جہنم میں بھی ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے یہاں پر آگ سے سکائی ہوتی نہیں ہوتی، بعض بیماریوں میں سکائی کی جاتی ہے، سکائی بھی ہو رہی ہے، تکلیف بھی دور ہو رہی ہے۔ تو جہنم بھی الگ اور پھر پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، اور پھر ان کے لیے اس آگ کے جلنے کا احساس بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ رحمت ہی رحمت ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، شفقت ہی شفقت ہے۔ تو بہرحال دو آدمی دوزخ کے اندر ہوں گے، وہ بہت زیادہ چلائیں گے، بہت زور زور سے چلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو دوزخ سے نکال کر میرے پاس لاؤ،
اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ آخر اور بھی تو دوزخ میں رہ رہے ہیں، اور بھی تو دوزخ میں جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، یہ اتنا کیوں چلا رہے ہیں، اتنا کیوں چیخ رہے ہیں؟ یہ بلاؤ ان کو یہاں میرے پاس لے کے آؤ۔ اب لے آئیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں بھائی تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ تو عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس لیے چلا رہے تھے کہ آپ ہمیں دوزخ سے نکال دیں گے، ہماری چیخ و پکار سن کر آپ مہربانی کر کے ہمیں دوزخ سے باہر نکال دیں گے، اس لیے چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ ہائے مر گئے، ہائے مر گئے۔ میرا حکم مانو گے نہیں مانو گے؟ کہ حضور اب کیوں نہ مانیں گے؟ نہ ماننے میں تو یہ سزا ملی ہے، اب کیوں نہ مانیں گے آپ کا حکم؟ تو اللہ پاک فرمائے جاؤ واپس دوزخ میں جاؤ، جاؤ دوبارہ واپس دوزخ میں۔ اب ایک تو گردن جھکائے چلا جائے گا، اور ایک چلے گا اور ٹھہر ٹھہر کر مڑ مڑ کے دیکھے گا، مڑ مڑ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے ہاں بھائی، بھائی تم مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کو نہیں دیکھ رہے تمہارا ساتھی گردن جھکائے سیدھے سیدھے دوزخ میں چلا گیا، تم کیوں مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہو؟ اور حدیث میں یہ ہے کہ جو سیدھا دوزخ میں جائے گا، جب دوزخ میں جائے گا تب وہ اس کے لیے آگ جو ہوگی برف کی طرح ٹھنڈی ہو جائے گی، اور یہ جو مڑ مڑ کر دیکھے گا یہ کہے گا یا اللہ میں اس لیے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دوزخ سے بری فرما دیں گے دوبارہ نہیں ڈالیں گے، اب آپ کا حکم یہ ہے کہ دوبارہ جاؤ۔ تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے جب نکال لیا تو بس نکال لیا، اسی لیے تو میں چلا رہا تھا۔ اب یہ دوبارہ بھی آپ کا حکم ہے کہ جاؤ تو آمنا و صدقنا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا اور فرمائیں گے اچھا بھائی تم کو ہم اپنی رحمت سے بخشتے ہیں اور ان کو اپنے ضابطے سے معاف کر دیتے ہیں، دونوں کی مغفرت فرما دیں گے، دونوں کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مغفرت فرما کر دوزخ سے باہر کر دیں گے، دونوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے آدمی کو گناہ تو نہیں کرنے چاہیے، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنا ہی چاہیے، اور اپنے چاہے کتنے ہی گناہ ہو جائیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فلاں گناہ چھوڑ دو فلاں گناہ چھوڑ دو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے ہیں اور غلط فائدہ اٹھانے والے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم اس لیے سمجھ رکھا ہے کہ خوب گناہ کرو، نماز مت پڑھو، روزے مت رکھو، حج مت کرو، داڑھی منڈاؤ، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھو، فلمیں دیکھو، گانے گاؤ، اور جب ان سے کہو بھائی یہ سارے حرام کام ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم۔ کان کھول کے سن لیں، کان کھول کے ایسے لوگ سن لیں، ایسوں کے حق میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کو دوزخ میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، حساب لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دیدہ دانستہ گناہوں پر اپنی کمر کس لے اور دانستہ گناہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس لیے ہے کہ کوئی بندہ مایوس نہ ہو، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے کوئی بندہ مایوس نہ ہو، کیونکہ ان کی رحمت انہوں نے اپنے ذمہ واجب کر لی ہے۔ اور قرآن شریف میں فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا یعنی گناہ کر لیے اور اب وہ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ان گنہگاروں کے لیے، ان خطا کاروں کے لیے، ان سیاکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ جن سے گناہ ہو گئے اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ سب بنی اسرائیل جو تقریباً 70,000 تھے سب میدان میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور بارش کی دعا کریں، جو قاعدہ ہے، طریقہ ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرا رہے ہیں اور سب لوگ دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اب پہلے دن بارش نہیں ہوئی تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلے دن دعا کے بعد بارش نہ ہو تو دوسرے دن پڑھو، دوسرے دن میں نہ ہو تو تیسرے دن پڑھو، تیسرے دن کے بعد پھر چوتھے دن نہیں ہے، اور 3 دن تک دعا استسقاء ہے، بارش کی دعا 3 دن تک کی جا سکتی ہے۔ تیسرا دن بھی ہو گیا اور سب میدان میں جمع ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور گڑ گڑا کر بارش کی دعا کر رہے ہیں، لیکن تیسرے دن بھی بارش کا نام و نشان نہیں، کوئی بادل نہیں، کوئی بدلی نہیں، اور دعا کرانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ 3 دن سے آپ کے بندے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور آپ سے بارش کی دعا کر رہے ہیں، مگر آپ کے طرف سے کوئی آثار رحمت نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ تو اتنا اپنے بندوں کے رونے کو نہیں دیکھتے، اس سے پہلے ہی اپنی رحمت برسا دیتے ہیں، آج کیا بات ہے کہ 3 دن سے سب رو رہے ہیں اور آپ کی طرف سے رحمت نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے 40 سال سے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، وہ موجود ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ اگر اس مجمع سے نکل جائے تو ہم اپنی بارش برسا دیں گے، اپنی رحمت برسا دیں گے، ہم اپنے بچوں سے، بندوں سے کوئی ضد نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار 70,000 کا مجمع ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہو آپ کا بندہ کون سا ہے، اور میں کیسے کہوں، کیا کہوں، کس طرح سے کہوں کہ وہ یہاں سے نکلے، اور نکلے تو پھر آپ کی رحمت برسے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے اور بنی اسرائیل کی طرف منہ کر کے اعلان کر دو کہ جس بندے نے 40 سال سے نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے وہ اس مجمع سے الگ ہو جائے تاکہ بارش ہو جائے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اگر وہ نکل جائے تو بارش ہو جائے گی، آپ اعلان کر دو، ہم سب کے کانوں میں وہ آواز پہنچا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اب اعلان کرنے کے بعد ٹیلے پر ہی بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے کہ دیکھیں کب وہ بندہ نکلے تو بارش برسے۔ ابھی تک کوئی بندہ نکلا نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اعلان کچھ ہوا ہے، عمل کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا اور عرض کیا پروردگار آپ نے تو یہ اعلان کرایا ہے کہ وہ بندہ جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے اگر وہ اس مجمع سے نکل جائے تو ہم بارش برسا دیں گے، یا اللہ ابھی تک تو وہ نکلا نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ وہ بندہ ہماری نافرمانی سے باز آ گیا، اور اس طرح باز آ گیا کہ جب ہم نے اعلان کرایا، آپ نے اعلان کیا تو وہ اعلان اس کے کان میں ہی پہنچا۔ اب اس نے دل میں سوچا یار آج پکڑا گیا تو، اب تو 40 سال سے اللہ پاک نے تیرا اس گناہ کا پردہ رکھا ہوا تھا اور تو ذلیل و خوار ہونے سے بچا ہوا تھا، آج پکڑا گیا۔ اب اگر نکلتا ہوں تو پھر ساری قوم میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہوں اور میری نسلیں مجھے کوسیں گی اور مجھ پر لعنت بھیجیں گی، اور نہ نکلوں تو سب میری وجہ سے تکلیف میں۔ تو ایک دم اس کہتے ہیں رونا آ گیا اس کو،
اور اس کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرنے لگے. اس نے یا اللہ بس آج مجھے معاف فرما دیجیے اور ایک آج اور میرا پردہ رکھ لیجیے. اب تک آپ نے 40 سال سے میرا پردہ رکھا, مجھے مخلوق میں ذلیل ہونے سے محفوظ رکھا, آج اور میرا پردہ رکھ لیجیے اور میں نکلوں بغیر. یا اللہ اپنی رحمت برسا دیجیے تاکہ میرا پردہ رہے اور میں ذلیل نہ ہو جاؤں. میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. اس نے سچے توبہ کر لی اور سچے توبہ کر کے تو اللہ پاک نے بغیر نکلے ہی بارش برسا دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ یہ تو آپ کا بندہ بڑا عجیب و غریب ہے, یہ تو قابل زیارت ہے کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. یا اللہ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ 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 تعالیٰ کی رحمت دیکھو. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس کا پردہ ہم نے 40 سال تک رکھا, آج تمہیں دکھا کر اس کی ہم رسوائی نہیں کرنا چاہتے, اس کو رسوا نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی اس کو رسوا کرتے, وہ تو زیارت کرنا چاہتے تھے اس کی کہ یہ تو بڑا محترم بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہوئی. لیکن اتنا بھی اللہ پاک نے گوارا نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی علیہ السلام اس کو زیارت نہیں کرنے, اس کا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے زبردست ستار ہے اور غفار ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور یہ کہ بس گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جو اللہ اس کے رسول نے احکام دیے ہیں دل و جان سے اس پر عمل کریں. باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی آغوش رحمت میں رکھے, ہماری نسلوں کو آغوش رحمت میں رکھے اور دنیا میں بھی رحمت کا معاملہ فرمائے اور آخرت میں بھی رحمت کا معاملہ فرمائے. واہ